السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں با آواد بلند درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کما تحب و ترضا بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی اس عظیم الشان اور پاکیزہ تقریب میں میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کروں گا۔ خدا قدر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہمیں اور آپ سب کو حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد میت ماضیہ موجد ملت طاہرہ آیۃ من آیات اللہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور کسی نے یوں کہا ہے، خرچ کر ڈالو خدا فرماتا ہے قرآن میں، ورنہ پچھتانا پڑے گا حشر کے میدان میں۔ اور خلوص قلب سے جو دین کی امداد کرتے ہیں، خدا شاہد ہے جنت میں محل آباد کرتے ہیں۔ نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے آج کے لیے عنوان سخن بنایا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے، پروردگار عالم نے نماز اور زکوٰۃ سے متعلق ارشاد فرمایا۔ جس طرح نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس پر شاہد رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ مفہوم زکوٰۃ کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
ایک معنی پاکی ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو مال پاکیزہ ہو جائے گا، جس کے کھانے سے نور پیدا ہوگا وہ مال جس سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی، جس مال سے شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ مال پاکیزہ ہے۔ اس حلال مال کے کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے، مزید اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، عبادت میں ذوق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی زکوٰۃ فرض قرار نہیں دی گئی، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دراصل اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آقا اگر غلام کو دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ غلام کا جو بھی مال ہے وہ آقا کا ہے، غلام خود آقا کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کی جو بھی امتیں ہیں تمام امت انبیاء کے غلام ہے۔ ان دونوں معنی سے ایک بات واضح طور پر سامنے آئی کہ انبیاء کرام پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ انبیاء زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ سب تو انبیاء کی ملکیت ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے، اور انبیاء معصوم ہیں۔ لغت میں زکوٰۃ کے معنی پاکیدگی کے ہیں، اور شریعت میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور مقرر کردہ حدود میں رہ کر معاشرے کی غریب اور نادار لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور ہر ایسے آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہے جس کی ملکیت میں 1 سال تک نصاب کی مقدار کے برابر مال موجود ہے۔ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو شریعت نے زکوٰۃ کے قابل وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو شخص نصاب کی مقدار سے کم مال کا حامل ہوگا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ نصاب کی مقدار 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کے برابر کی مالیت ہے، اور مدت 1 سال ہے، یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی حاجت و ضروریات زندگی سے زائد اور فارغ ہو، اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کے فکر غیور کے حامل مسلمانوں، وجوب زکوٰۃ کی حکمت خداوند کریم نے اپنے آخری کلام قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار جو زمین میں ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر روزی دینا واجب نہیں ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں۔ کلام مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے جسے رزق کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر رہنے والے ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اپنے اس وعدے کی تعمیل اس نے یوں فرمائی کہ اس کائنات فانی میں 2 طرح کے انسان کی تخلیق کی۔ انسانوں کی پہلی قسم مال و دولت سے نوازا، دوسری قسم کچھ لوگوں کو غریب بنایا۔ پہلی قسم کے لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر اپنے وعدے کی تعمیل کی، اور غریبوں کے ساتھ وعدے کی تکمیل یوں کی کہ امیر لوگوں نے سونے چاندی مال تجارت کی موجودگی کی صورت میں زکوٰۃ فرض قرار دی، نیز زکوٰۃ کا حکم
عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ دیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے اس میں یہ بات بنیادی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مذہب اسلام، دین اسلام کا ماننے والا جو مفلس ہے، جو غریب ہے، اسے مالدار افراد زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ اس تک پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی غربت کی زندگی سے نکل کر خوشحالی کی زندگی گزارے۔ زکوٰۃ اور صدقے کی ادائیگی بے شمار انگنت اس کے فوائد ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا قانون ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور زکوٰۃ میں تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کے فکر غیور کے حامل مسلمانوں، جب کوئی بندہ مومن صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا مال تمام طرح کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک تاجر جب اپنے اصل مال کی جس مال پر اسے زکوٰۃ دینا ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ اس کا مال مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ چوری سے بھی بچ جاتا ہے، آگ سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایک کپڑے کے تاجر ہیں، ان سے کسی نے بتایا کہ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتا ہوں، اور اب کی ایسا ہوا ہے کہ میں اندازے سے میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، لگتا ہے کچھ مال کی زکوٰۃ نہیں نکلی۔ اگر میرا مال محفوظ رہا تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے صحیح زکوٰۃ نکالی ہے، اور اگر مال کا کوئی حصہ جل گیا تو میں محسوس کر لوں گا کہ میں نے اتنے حصے کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ انہوں نے جا کر کے اپنے کارخانے میں دیکھا، اپنے گوڈاؤن میں دیکھا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ انہوں نے ادا کی تھی وہ مال محفوظ ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی تھی وہ جل گیا ہے۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اتنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، جو حفاظت سے وہ غیر محفوظ رہا اس کی حفاظت نہ ہو سکی، اور جس کی میں نے زکوٰۃ دی تھی اس کو آگ نے نہ جلایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کے فکر غیور کے حامل مسلمانوں، صدقے کی بے پناہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن صدقہ دیتا ہے تو 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 70 ایسی بڑی بلائیں جو انسان پر مسلط ہونے والی ہوتی ہیں، صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بلا سے اسے نجات دیتا ہے۔ ایک ماں اپنے گھر سے نکلی اور اپنے بچے کو اس نے گود میں لیا، باہر نکلی اور دیکھا کہ ایک بھیڑیا اس کے سامنے سے آیا، اور بھیڑیے نے اچانک حملہ کیا، ماں کی گود سے اس نے بچے کو چھین لیا، چھین کر کے وہ دوڑتا ہوا دور نکل گیا، اور اسی اسنا ایک شخص جو مفلس تھا، نادار تھا، غریب تھا، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دو۔ اس خاتون نے، اس کے پاس روٹی تھی، ایک روٹی اس نے صدقہ کر دیا۔ ابھی صدقہ کرنا ہی تھا کہ وہ بھیڑیا واپس آیا اور بچے کو اس نے واپس کر دیا۔ اس سائل نے کہا دراصل تم نے اللہ کے راستے میں مجھے ایک روٹی پیش کی ہے، اور اللہ نے اس کی برکت سے تمہارا بیٹا محفوظ تمہیں واپس کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے زکوٰۃ اور صدقے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے جب زکوٰۃ کا انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مد زکوٰۃ میں اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی باقی رہی تو میں جب تک اس سے وہ وصول نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں جہاد کروں گا۔ پتہ یہ چلا زکوٰۃ اسلام کا قانون ہے، زکوٰۃ اسلام کا آئین ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کے فکر و غیور کے حامل مسلمانوں، اس طریقے سے اور بے شمار واقعات ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق آپ اکثر و بیشتر علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں، اور آپ کو تفصیل سے زکوٰۃ کے سلسلے میں پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کی برکتیں کیا ہیں، نہ دینے کی نحوستیں کیا ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل بروز قیامت یہ مال سانپ کی شکل میں اسے ڈسے گا۔ آج ہم اگر غور کریں اور اندازہ فرمائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں خواتین کے پاس زیور موجود ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں صرف زینت دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی زینت کا خیال رکھیں۔ جو عورت زیور تو رکھتی ہے اس کے بعد زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، کل بروز قیامت میدان محشر میں وہی زیور اسے
اژدہے کی شکل میں ڈسے گا اور بڑی خطرناک پوزیشن ہوگی یہ خاتون کی۔ لہذا ضروری ہے کہ جن خواتین کے پاس زیور ہے انہیں چاہیے کہ وقت پر وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے 10 عطا فرماتا ہے، اور زیادہ خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا میں اپنے حجرے میں آیا اور میں نے دیکھا، جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضرت فاطمہ خاتون جنت گھر میں جلوہ گر ہیں، بخار کی شدت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا طبیعت کیسی ہے تو کہا بخار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر طبیعت کسی چیز کے کھانے کو چاہتی ہے تو میں لا کر کے اسے پیش کر دوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ پوچھا کہ اگر کسی چیز کی خواہش ہو تو بتاؤ میں لا کر کے پیش کر دوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخار کی شدت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ سیب لے کر کے آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، کسی سے، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے وہ چند درہم قرض لیتے ہیں۔ قرض لینے کے بعد بازار میں آتے ہیں، سیب خریدتے ہیں۔ ایک سیب خریدا اور گھر کی طرف کشا کشا روانہ ہوتے ہیں۔ ابھی راستے میں پہنچے ہیں کہ دیکھا کہ ایک سائل راستے میں بخار کی حالت میں تڑپ رہا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیمار کو دیکھا تو اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار کی عیادت کو گیا تو جب تک وہ وہاں بیمار کے پاس گیا اور جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہیں آیا اس وقت تک وہ جنت کے پھول چننے میں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیمار کی عیادت کے لیے گئے، ارشاد فرمایا کیا کیفیت ہے تمہاری؟ اس نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بخار کی کیفیت میں ہوں۔ کہا کچھ چاہیے تمہیں، کچھ حاجت ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اگر سیب مل جائے تو میں اسے کھا لوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری جیب میں تو سیب موجود تھا لیکن دراصل وہ حضرت فاطمہ کے لیے میں نے خریدا تھا، لیکن سائل نے جب سوال کیا تو آپ نے وہ سیب نکالا اور اسے دے دیا۔ حضرت علی نے جب سائل کو سیب کھلا دیا تو واپس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف جب روانہ ہوئے تو آپ اپنا قدم بہت آہستہ آہستہ رکھتے ہیں، تاخیر سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت علی جب حجرے کے قریب پہنچے حضرت فاطمہ نے آواز دی اور بلایا، کہا کہ جلدی آئیے حجرے میں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا سیب کے بارے میں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس وقت تم سائل کی مدد کر رہے تھے، سائل کی خواہش پر اللہ کی رضا کے لیے جب تم نے اس سیب کو پیش کیا تھا تو اللہ نے سیب کھانے کی جو خواہش ہے میرے دل سے نکال دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ وہ سیب تو میں نے تنہائی میں دیا تھا، میں جانتا تھا، وہ سائل جانتا تھا، تیسرا کسی کو خبر نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے آشنا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، آپ خاتون جنت ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں جب حضرت فاطمہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی تعاون کر رہے ہیں، سیب حضرت علی کھلا رہے ہیں، وہ سائل ہے لیکن اس کی خبر حضرت فاطمہ کو ہے، مجھے کہنے دیجئے ان کے گدا بھر دیتے ہیں۔ شاہان زمانہ کی جھولی، محبوب کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محبوب کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ نے سیب کھانے کی خواہش کو میرے دل سے نکال دیا ہے۔ حضرت علی بھی چند ساعتیں ہیں اپنے گھر میں ٹھہرے ہیں، ایک صحابہ رسول دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے علی باہر آؤ۔ حضرت علی دروازے پر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کیوں آئے؟ کہا دراصل بات یہ ہے اللہ کے رسول نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تحفے میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے اندر سیب ہے، ایک تشت ہے، وہ دسترخوان، اس پر دسترخوان سے وہ تشت ڈھکا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کیا ہے؟ کہا اس کے اندر سیب ہے۔ کہا کتنے سیب ہیں؟ کہا 9 ہے۔ کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے، میں نے اللہ کے راستے میں ایک دیا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے، میرا اگر ہوگا تو 10 ہوگا۔ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں اے علی میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، کھول کر کے دیکھیے اس میں 9 ہے، میں نے
اپنے جیب میں رکھا ہے، اللہ نے 10 عطا فرمایا ہے۔ جب کوئی بندے مومن اللہ کے راستے میں 1 دیتا ہے، اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وابستہ افراد خود نہیں کھاتے، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب مال دے تو مال دینے کے ساتھ اللہ اپنے راستے میں دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔